بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. قابل احترام حضرات علماء کرام اور معلمین و مدرسین مکاتب و مدارس دینیہ، آپ سبھی حضرات ماشاءاللہ آج کے اس سہ روزہ ورکشاپ بعنوان تدریب المعلمین میں شرکت کے لیے دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے ہیں، اور آج صبح سے لے کے اب تک جتنی نشستیں ہوئیں اس میں آپ نے دیکھا کہ طریقہ تدریس پر گفتگو کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ میں بھی آپ کے سامنے چند ایسے نکات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو تعلیم اور تدریس میں ہمارے لیے آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ چنانچہ آج کے اس خطاب کے لیے میں نے جو عنوان تجویز کیا ہے وہ عنوان ہے مؤثر اور نتیجہ خیز طریقہ تدریس۔ حاضرین گرامی، ہمارا طریقہ تدریس مؤثر کیسے ہو، نتیجہ خیز کیسے ہو، اس کے لیے میں یہاں 10 نکات پر باتیں عرض کروں گا، اور یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو کاپی اور بیاض پر بھی لکھ لیں اور اپنے دلوں کی تختیوں پر بھی لکھ لیں، تاکہ یہ ایک لمبے عرصے تک آپ کے پاس محفوظ رہے۔ جو حضرات کاپیاں لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قید العلم بالکتابت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو لکھ کر محفوظ کر لو۔ آدمی بات سنتا ہے، لیکن سننے کے بعد بہت جلد وہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے، لیکن اگر وہ اس کو قید تحریر میں لے آتا ہے، اس کو لکھ لیتا ہے، تو وہ زیادہ دنوں تک محفوظ رہتی ہے۔ جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں وہ بات بھول رہا ہوں، تو وہ اس کی طرف مراجعت کرتا ہے، اپنی تحریر کو دیکھتا ہے، اور وہ ساری باتیں اس کو مستحضر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایسے ورکشاپ میں لکھنے کا غیر معمولی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے 10 پوائنٹس پیش کرنے جا رہا ہوں، اخیر میں اس کی تلخیص بھی کر دوں گا۔ سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلا پوائنٹ ہے اپنے کام کی عظمت اپنے دلوں کے اندر بٹھانا۔ ہم اور آپ اللہ کے فضل سے معلم ہیں، مدرس ہیں، تعلیم اور تدریس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہاں وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے مکاتب قرآنیہ میں بچوں کو نورانی قاعدہ، اشاعتی قاعدہ، ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معلمین مکاتب یہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت چھوٹا کام کر رہے ہیں، ہم تو بہت معمولی کام کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء، مشائخ، مفسرین، محدثین، شیخ الحدیث ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں،
ان کا علمی جلوہ، ان کا روب اور دبدبہ، وہ سب دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اصل خدمت تو یہ انجام دے رہے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک معلم چاہے وہ قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہو، چاہے بخاری شریف پڑھا رہا ہو، اور چاہے کسی مکتب میں نورانی قاعدہ اور اشاعتی قاعدہ پڑھا رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ دونوں یکساں طور پر قیمتی ہیں، اس لیے کہ وہ کلام اللہ کی اشاعت اور اللہ کے دین کی تبلیغ کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو مکاتب میں پڑھانے والے معلمین و مدرسین کی محنتیں تفسیر اور حدیث پڑھانے والے معلمین کی محنتوں سے بڑھ کر ہیں، اس لیے کہ مکاتب میں پڑھانے والے اور نچلے درجات میں پڑھانے والے اساتذہ و معلمین بنیاد فراہم کرتے ہیں، جن بنیادوں پر پھر شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر اپنے علم کی عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ اگر یہ بنیاد نہ ہو تو بڑے سے بڑا شیخ الحدیث اور تفسیر قرآن بھی علم کی عمارت کو تعمیر نہیں کر سکے گا۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بنیادی خدمت ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ لوگ تاج محل دیکھنے کے لیے آگرہ جاتے ہیں، شاندار تاریخی عمارت اپنے حسن کا جلوہ بکھیر رہی ہوتی ہے، لوگ اس کے حسن کو، اس کی تعمیر کی پختگی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ تاج محل جیسی عظیم الشان عمارت کن بنیادوں پر قائم ہے۔ وہ بنیادیں زمین کے اندر ہیں، وہ نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن اگر وہ بنیاد پختہ نہ ہوتی تو آج تاج محل اس طرح کھڑا نہ ہوتا۔ لیکن بنیاد نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے اس کی طرف ذہن نہیں جاتا، اس کا چرچا نہیں ہوتا، لیکن انکار اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح مکاتب قرآنیہ کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ بنیاد اور فاؤنڈیشن فراہم کرنے والی محنت ہے، اس محنت پر آگے چل کر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہوں گی تو صحرا فاؤنڈیشن اور بنیاد رکھنے والے کی طرف جائے گا۔ اس لیے معلمین مکاتب کو کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو بہت چھوٹا کام کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ تو زبان پر جو ہے حقیر کا الفاظ لے آتے ہیں کہ ہم حقیر سا کام کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، کلام اللہ کی تعلیم دینا یہ ہرگز حقیر کام نہیں ہے۔ اس لیے اپنے معلم اور مدرس ہونے پر ہم کو فخر ہونا چاہیے، اور کیوں نہ ہو کہ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی معلم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو ہم کو تو وہ سعادت حاصل ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا کے اندر آئے، اللہ نے خوش قسمتی سے وہ کام ہمیں عطا فرما دیا۔ تو ہم کو فخر ہونا چاہیے، کسی طرح کا احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے، انفیریئرٹی کمپلیکس اپنے اندر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم کو ہمارے کام کی عظمت نہیں ہوگی تو پھر ہم اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکیں گے، ہمارے اندر جوش و خروش نہیں ہوگا، ہمارے اندر جو ہے وہ ایک لافانی جذبہ نہیں ہوگا، ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں تو معمولی انداز سے کام کریں گے، غیر معمولی سمجھیں گے تو غیر معمولی انداز سے کام کر سکیں گے۔ اس لیے مکتب کی تعلیم کو معمولی ہرگز نہ سمجھیں، اس کو غیر معمولی اہمیت دیں۔ اور پھر دوسرا نمبر اور دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا کہ اپنے اس کام کو اچھی طرح انجام دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ جب کام غیر معمولی ہے تو کام کرنے کا انداز بھی غیر معمولی ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر ایک جذبہ یہ پیدا کرنا چاہیے کہ جب ہم کام کر رہے ہیں تو اچھی طرح ہم کام کریں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء،
اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے اندر احسان کو مقرر فرما دیا ہے. اور احسان کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے احسن یحسن احسانا، کسی کام کو اچھی طرح انجام دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ فرض فرمایا ہے، اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اچھی طرح اس کام کو انجام دیں. اس میں احسان ہونا چاہیے، اس میں خوش اسلوبی ہونی چاہیے، اس میں ایک بہتر طریقہ اپنانا چاہیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کا قتل کرو قصاص کے طور پر تو اس قتل کو بھی اچھے ڈھنگ سے انجام دو. تم کسی جانور کو ذبح کرو تو ذبح کرنے کا وہ عمل بھی احسان کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی خوش اسلوبی کے ساتھ ہونا چاہیے. اب قصاص میں قتل کرنا، جانور کو ذبح کرنا، اس کو اچھی طرح کیسے انجام دیا جائے گا؟ اس میں احسان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس میں احسان یہ ہے کہ اس طرح قتل کرو، اس طرح ذبح کرو کہ جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کو کم سے کم تکلیف اور اذیت پہنچے. اس حد تک کہ ہم کو سکھلایا گیا ہے کسی بھی کام میں خوش اسلوبی کو اختیار کرنے کے لیے. تو پھر کلام اللہ کی تعلیم اور تدریس یہ تو غیر عمل ہے، تو اس غیر معمولی عمل کو انجام دینے کا طریقہ کتنا غیر معمولی ہونا چاہیے، کتنا بہتر ہونا چاہیے، اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کو تدریس کے اس عمل کو بہتر سے بہتر طور پر انجام دینے کا ایک جذبہ اور داعیہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اب جب یہ جذبہ اور داعیہ پیدا ہوگا تو آدمی اس فن کے اندر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے تیسرا پوائنٹ ہمارا ہے کہ معلمین کے اندر تدریس اور تفہیم کا ملکہ ہونا چاہیے. تدریس کے معنی ہے پڑھانا، تفہیم کے معنی ہے سمجھانا. تو پڑھانے اور سمجھانے کا ایک خاص ملکہ اور ایک خاص صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ صاحب علم ہونا الگ بات ہے اور تدریس کی مہارت رکھنا یہ الگ بات ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بہت بڑا عالم ہو، لیکن ضروری نہیں کہ بہت بڑا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بڑا اچھا معلم بھی ہو. عالم تو ہے لیکن معلم نہیں ہے، یعنی علم تو بہت رکھتا ہے لیکن اس کے اندر وہ کلا، وہ صلاحیت اور وہ آرٹ نہیں ہے کہ اپنے علم کو دوسروں کے اندر منتقل کر سکے. تو اپنے علم کو دوسروں میں منتقل کرنا یہ ایک آرٹ اور کلا ہے. اس کلا کو جب تک آدمی استعمال نہیں کرے گا، اس فن کو جب تک آدمی استعمال نہیں کرے گا، وہ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا علم اپنے طلبہ اور تلامذہ کے اندر منتقل نہیں کر سکتا. اس لیے معلم ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم تدریس اور تفہیم کا ملکہ رکھتے ہوں اور اس کے اندر مہارت رکھتے ہوں. اب تفہیم اور تدریس کی یہ مہارتیں کیسے پیدا ہوگی؟ سوال ہوتا. اسی سوال کا جواب یہ پورا سہ روزہ ورکشاپ، تدریس اور تعلیم میں کیسے مہارت پیدا ہو، اس کے لیے یہ پورا ورکشاپ ہے. اب اس سلسلے میں طریقے تدریس کو جب ہم مؤثر بنانا چاہیں گے اور نتیجہ خیز بنانا چاہیں گے تو اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ اور ایک اہم نقطہ ہے، اور وہ ہے وسائل تعلیم کا استعمال، یوز آف ٹیچنگ ایڈز. یعنی تعلیم کے جو بھی وسائل ہو سکتے ہیں، جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جدید وسائل کو بھی استعمال کرنا، جدید ٹیچنگ ایڈز کو بھی استعمال کرنا مفید ہو سکتا ہے. تو جہاں ہم کو افادیت نظر آئے ہم کو اس کو قبول کرنا چاہیے.
تو ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے وسائل تعلیم کا استعمال۔ اب وسائل تعلیم کا جب لفظ بولا جائے گا تو اس کے مفہوم میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی، لیکن میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف ایک بنیادی وسیلہ تعلیم کا یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کا ذکر صبح بھی آیا اور عملاً اس کو برتا بھی گیا اور مکاتب میں اس کو برتنا ہی چاہیے، وہ ہے بورڈ کا استعمال۔ تختہ سیاہ جس کو کہتے ہیں، اور اب وہ بلیک بورڈ وائٹ بورڈ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ وائٹ بورڈ ہوتا ہے جس پر مارکر سے لکھا جاتا ہے، گرین بورڈ بھی آنے لگا ہے، تو وہ بلیک ہو کہ وائٹ ہو کہ گرین ہو، بورڈ ہونا چاہیے، تختے کا استعمال ہونا چاہیے، اور معلم کو یہ ضروری ہے کہ وہ تختے سیاہ پر یا وائٹ بورڈ پر لکھ کر اپنی بات کو سمجھائے طلبہ کو۔ یہ ایک بہت مؤثر طریقہ ہے، اور یہ بلیک بورڈ استعمال کرنے کا جو طریقہ کہا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اسکولوں اور کالجوں کے طریقے تعلیم سے متاثر ہو کر اب ہم نے بھی وہ طریقہ اپنا لیا کہ چلو بورڈ کا استعمال کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم کو یہ طریقہ بتلایا گیا تھا لیکن ہم بھول گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بورڈ کا استعمال کیا، بہت ساری باتیں بتلانے کے لیے بورڈ کا استعمال کیا۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، حیرت ہو رہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بورڈ کا کہاں استعمال کیا؟ بورڈ کا استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف فرق یہ ہے کہ وہ بورڈ دیوار پر نہیں تھا، وہ بورڈ زمین پر تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر نقشہ بنا کر بعض حقیقتوں کو سمجھایا ہے۔ کتب احادیث میں بعض ایسے واقعات ملتے ہیں، میں دو روایت نقل کرتا ہوں، دو واقعہ نقل کرتا ہوں جس سے آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بعض حقائق اور بعض باتوں کو سمجھانے کے لیے نقشہ بنا کر صحابہ کرام کو سمجھاتے تھے۔ اب اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے کہ صراط مستقیم صرف اور صرف ایک ہے، بندے کو اللہ تک پہنچانے والا صرف ایک راستہ ہے صراط مستقیم، اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب شیطان کے راستے ہیں، گمراہیوں تک لے جانے والے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی لکڑی اپنے ہاتھ میں لی، اور زمین پر آپ نے اس لکڑی سے جو ہے ایک لکیر بنا دی۔ زمین پر، مٹی کی زمین پر یا ریت پر آپ نے ایک لکیر بنا دی، اور اس لکیر کو بنانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، بندے کو خدا سے ملانے والا بالکل سیدھا راستہ۔ اور پھر اسی سیدھی لکیر کے دائیں طرف آپ نے کچھ چھوٹی بڑی لکیریں بنائی، اور بائیں طرف اس سیدھی لکیر سے نکلتی ہوئی کچھ چھوٹی بڑی لکیریں آپ نے بنائی جو ٹیڑھی لکیریں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو یہ جو ٹیڑھی لکیریں ہیں، یہ آڑی ترچھی جو لکیریں ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں، سبل الشیطان ہے، اور یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اب آپ خود اپنے رجسٹر پر، اپنی بیاض پر یہ تصویر بنا سکتے ہیں، اور آسانی سے وہ شکل ہمارے سامنے آ جائے گی، آدمی دیکھ کر سمجھ جائے گا یہ سیدھا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں، کوئی کجی نہیں، اور وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور آڑی ترچھی لکیریں متعدد ہیں، وہ گمراہیوں تک لے جانے والی ہے۔ تو صراط مستقیم ایک اور سبل الشیطان متعدد، اس کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیگرام کا استعمال کیا، نقشے کا استعمال کیا، اور اس زمانے کے اعتبار سے آپ نے اس کو زمین پر بنا کر بتلایا۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے
کہ انسان کی خواہشیں اور تمنائیں، اس کی آرزویں کتنی زیادہ ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک چھوٹی سی لکڑی کو لے کر زمین پر ایک مربع یعنی چوکور شکل آپ نے بنائی، اور اس کے درمیان میں آپ نے ایک نقطہ بنایا، اور اس کے بعد اس مربع کے اندر آپ نے چھوٹی چھوٹی کچھ لکیریں بنا دی، اور اس کے بعد درمیان کا جو نقطہ تھا اس نقطے سے آپ نے ایک بہت بڑی لکیر بنائی، اتنی بڑی جو مربع کے باہر جا رہی تھی۔ اب یہ ڈائیگرام، یہ نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بنایا۔ میں ڈائیگرام اور نقشہ اس لیے بول رہا ہوں کہ بعض کتب احادیث کے حاشیے پر باقاعدہ وہ ڈائیگرام اور وہ نقشہ موجود ہے، بنایا گیا ہے۔ آپ نے اس نقشے کے بعد پھر سمجھایا کہ دیکھو یہ جو مربع ہے، یہ جو چوکور شکل ہے، چوکون شکل، یہ انسان کی موت کی دیواریں ہیں، اور درمیان میں جو نقطہ آپ نے بنایا بڑا سا، فرمایا کہ یہ انسان ہے، یعنی انسان چاروں طرف سے موت سے گھرا ہوا ہے، حقیقت ہے۔ پھر جو چھوٹی چھوٹی لکیریں تھیں، آپ نے ان لکیروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ موت سے پہلے انسان کی زندگی میں آنے والی متعدد مصیبتیں اور مصائب و آلام ہیں، انسان مصیبتوں اور آفتوں میں گھرا ہوا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں سب علامت ہے اس کی، اور مصیبتوں سے آدمی بچ بھی جائے، کسی طرح نکل جائے تو موت کی دیواریں تو اس کو جکڑے ہوئے ہیں، موت کے باہر تو وہ نکل نہیں سکتا، لیکن وہ لکیر کہ جس کو آپ نے اتنی بڑی بنایا کہ مربع سے باہر جا رہی تھی، فرمایا یہ انسان کی خواہشات ہے، انسان کی خواہشات، انسان کی خواہشات اتنی ہیں کہ وہ موت کے دائرے سے بھی باہر جا رہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس حقیقت کو سمجھایا۔ اس سے حضرات محدثین نے یہ مستنبط کیا ہے کہ طریقے تعلیم اور تدریس کو مؤثر بنانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کچھ نقشے بنا دیے جائیں، کچھ ڈائیگرام بنا دیے جائیں، کچھ چارٹ بنا دیے جائیں، اور اس کے ذریعے اپنی بات کو سمجھایا جائے۔ صبح سے لے کر آپ دیکھ رہے تھے کہ حروف کی شکلوں کو سمجھانے کے لیے بورڈ پر، ابھی بورڈ کی جگہ یہاں پروجیکٹر تھا لیکن وہ بورڈ ہی کا متبادل ہے، تو یہاں اس کی مختلف شکلوں کو بنایا گیا اور بتلایا گیا، کہا گیا کہ بھئی بورڈ کا استعمال کر کے طلبہ کو ان چیزوں کو سمجھایا جائے۔ تو جب بورڈ کا استعمال ہوگا تو اس سے ہمارا طریقہ تدریس جو ہے وہ مؤثر اور نتیجہ خیز ہوگا۔ اس لیے اپنے اپنے مکاتب میں بورڈ کے استعمال کو بالکل لازمی اور ناگزیر قرار دیں۔ بہت بڑی تعداد میں مکاتب ایسے ہیں جہاں یہ ایک بنیادی ذریعہ تعلیم بھی نہیں ہے، وہی قدیم طریقے سے تعلیم ہو رہی ہے، معلم آتا ہے اپنی مسند پر بیٹھ جاتا ہے، طالب علم جو ہے قاعدہ نکالتے ہیں، یہ زبانی بتلا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور طلبہ جو ہے وہ سن کر دہرا رہے ہیں، بس اسی انداز میں سبق ختم ہو جاتا ہے۔ سننے کے ساتھ ساتھ اگر دیکھنے کا بھی عمل ہوگا، یعنی بیک وقت ہماری بات کانوں کے ذریعے بھی اندر جا رہی ہو اور آنکھوں کے ذریعے بھی اندر جا رہی ہو، تو اس سے ہماری تدریس یہ مؤثر ہو جائے گی، اس کی نتیجہ خیزی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس لیے ایسے ذرائع اور وسائل استعمال کرنا چاہیے کہ جس میں طالب علم ہماری باتوں کو سن بھی رہا ہو اور ہم جس چیز کو بتلانا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو وہ دیکھ بھی رہا ہو، گویا کان کا بھی استعمال ہو رہا ہے اور آنکھوں کا بھی استعمال ہو رہا ہے، تو اس سے انشاءاللہ اثر اور تاثیر بڑھ جائے گی۔ اس لیے اس طریقے تدریس کو مؤثر بنانا چاہیے۔ معلم تو آج یہی شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹرسٹی صاحب بورڈ نہیں لاتے،
ہمارے ناظم صاحب بورڈ لا کر نہیں دیتے، یہ تو معمولی عذر ہے۔ اگر آپ اس کی افادیت بتلا دیں گے، سمجھا دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 1,500-2,000 روپے کا ایک بورڈ ملتا ہے اور اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال وسائل تعلیم کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ چیز آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ آپ اگر اپنی تدریس کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں تو وسائل کا استعمال کیجئے۔ 5واں پوائنٹ، تدریس میں عملی مظاہرے کا طریقہ اپنایا جائے۔ تدریس میں عملی مظاہرہ یعنی پریکٹیکل ورک کو بھی اپنایا جائے۔ اس کو آج کی جدید اصطلاح میں ڈیمونسٹریٹو میتھڈ بھی کہا جاتا ہے، کہ کسی چیز کا ڈیمونسٹریشن پیش کیا جائے، اس کا جو ہے عملی مظاہرہ کر کے دکھلایا جائے۔ یہ اصطلاحات جدید ہو سکتی ہیں، طریقہ کار جدید نہیں ہے۔ ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی طرف رجوع کریں گے تو ہم کو یہ چیز بھی ملے گی، یہ طریقہ تعلیم بھی ہمیں نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون معلم و مدرس ہو سکتا ہے؟ اگر ڈیمونسٹریٹو میتھڈ یا عملی مظاہرے کا طریقہ ایک بہت عمدہ اور مؤثر طریقہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ سکھلایا ہو، نہ بتلایا ہو نہیں سکتا۔ لیکن ہم غور نہیں کرتے، ہم نے سنا ہے، بارہا سنا ہے، لیکن ہم نے غور نہیں کیا۔ اب بتائیے، فضائل اعمال میں وہ حدیث اور وہ واقعہ موجود ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام سے گناہ کس طرح جھڑ جاتے ہیں، اس کو بتلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا ایک عملی مظاہرہ فرمایا تھا۔ صحابی نقل کرتے ہیں کہ پتجھڑ کا موسم تھا، درخت سے پتے کثرت سے گر رہے تھے۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے تشریف لے گئے اور درخت کی ایک ٹہنی کو آپ نے زور سے ہلایا، اس کے نتیجے میں اس ٹہنی کے سارے پتے گر گئے اور ایسے گرے کہ اس ٹہنی پر ایک بھی پتا باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بعد فرمایا کہ جس طرح اس ٹہنی سے پتے جھڑ گئے، اسی طرح 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے عملی مظاہرہ فرمایا۔ وہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، صحابہ کو نماز پڑھ کر دکھلایا، نماز کا ڈیمونسٹریشن دیا، آپ نے نماز پڑھ کر دکھلایا اور فرمایا کہ بس دیکھو، جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے اسی طرح تم نماز پڑھ لو۔ تو یہ بھی ایک عملی مظاہرہ ہے۔ ہم چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں تو صرف رٹانے پر اکتفا نہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم وضو کے فرائض یاد کراتے ہیں، وضو کے واجبات یاد کراتے ہیں، وضو کی سنتیں یاد کراتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو رٹانے سے پہلے ایک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ معلم اپنے بچوں کو کہے کہ چلو آؤ میں تمہیں وضو کر کے دکھلاتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے۔ بچوں کو وضو خانے پر لے کر آ گیا اور بچوں کے سامنے وضو کر رہے ہیں، سمجھاتے بھی جا رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ طریقہ زیادہ مؤثر ہوگا بچوں کے لیے یا یہ کہ ہم اس کی پوری تفصیل صرف ان کو زبانی یاد کرائیں؟ پریکٹیکلی جو وہ دیکھیں گے وہ زیادہ ذہنوں میں راسخ ہوگی۔ اب اسی کو اگر اور آگے بڑھانا ہے تو ایک مرتبہ معلم جو ہے فرائض پر اکتفا کر کے وضو کرے اور چاروں فرائض کو انجام دے کر کہیں کہ بھائی یہ وضو کے فرائض تھے، اگر آدمی ان فرائض کو بھی
ادا کر لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ تو ایک مرتبہ فرائض کو انجام دے کر وضو کر کے دکھلا، دوسری مرتبہ فرائض کے ساتھ واجبات کو بھی شامل کر لے، سنن کو بھی شامل کر لے، اور تیسری مرتبہ فرائض و واجبات اور سنن کے ساتھ مستحبات کو بھی شامل کر لے، تو یہ الگ الگ ہو کر نکھر کر پریکٹیکلی اس کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ ہے عملی طریقہ۔ اس عملی طریقے کے اندر ہم بچوں کو سکھا بھی دیں گے اور ان کے لیے ایک طرح کا انٹرٹینمنٹ بھی ہوگا، ایک طرح کے اس کے اندر جو ہے دلچسپی پیدا ہوگی۔ تو یہ 5واں پوائنٹ تھا جو میں کہہ رہا تھا کہ تدریس میں عملی مظاہرے کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ اب یہ تو میں نے ایک مثال یہاں بیان کر دی، وضو کی اور نماز کی مثال آ گئی۔ ایک معلم اپنی ذہنی اختراع سے وہ بہت ساری چیزوں کو ایجاد کر سکتا ہے، صرف اس رخ پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ سوچے کہ کون کون سی ایسی چیز ہے جس کو میں صرف زبانی اب تک سمجھاتا رہا، ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اس کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھلاتا۔ مثال کے طور پر اب جو ہے وہ کفن کا طریقہ، کفنانے کا، مردے کو کفنانے کا طریقہ سکھلانا ہے یا سمجھانا ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عملی مظاہرہ کر کے دکھلا دیا جائے، کفن کے کپڑے منگوائے جائیں کہ بھئی دیکھو مردوں کے لیے یہ اتنا کفن ہوتا ہے، عورتوں کے لیے یہ اتنا کفن ہوتا ہے، تھوڑا سا خرچ ہوگا، کپڑے سیدھے سادے کپڑے، سستے کپڑے لے کر آ جائیں اور اس کو کفن بنایا جائے اور پھر کفنانے کا طریقہ سکھلایا جائے۔ اب ہمارے مدرسے کے اندر ایسا ہوا کہ معلم صاحب نے ایک طالب علم کو بلایا، اس کو لٹا دیا، اسی کو مردہ بنا دیا اور اس کو کفنایا، کفنا کے بچوں کو دکھایا۔ موبائل پر تو پابندی ہوتی ہے لیکن چھپ چھپا کر بچے موبائل رکھتے ہیں، تو اس دن اس بچے نے اپنے موبائل پر اسٹیٹس رکھا اور ایسا اسٹیٹس رکھا کہ اس میں جو ہے موت اور موت کی ہولناکی کا منظر اس نے دکھلایا۔ اب وہ اسٹیٹس تو اس نے لگا دیا، رات میں اس کے والد کا مجھ کو فون آیا، بولے مولانا صاحب ہمارے بچے نے اپنے اسٹیٹس پر جو منظر رکھا ہے مجھے تشویش ہو رہی ہے کہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ، آج اچانک اس نے اس طرح کا خوفناک اور ہولناک منظر کیوں رکھا؟ تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی کیفیت رہی ہوگی۔ دوسرے دن جب میں نے معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس طالب علم کو بلا کر معلم نے کفنانے کا طریقہ سکھلایا تھا۔ تو جب اس کو کفنایا جا رہا تھا تو وہ ایک طرح کا موت کا ڈر اور خوف دل کے اندر، ظاہر ہے وہ بول تو نہیں سکتا تھا، بتا تو نہیں سکتا تھا، لیکن ایک خوف دل کے اندر پیدا ہوا اور ایک طرح کا اس نے اس کا اظہار کیا اسٹیٹس کے ذریعے۔ تو اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس طرح کا عملی مظاہرہ کرنا ہو تو کسی طالب علم کو بلا کر اس کو کفنایا نہ جائے، اس کو مردہ نہ بنایا جائے، اس کے لیے کوئی اور تدبیر اپنائی جا سکتی ہے۔ مثلاً جو ہے وہ گادی کو لپیٹ دیا جائے یا جو ہے کمبل کو لپیٹ دیا جائے اور اس کو جو ہے دو بھاگ میں ایک سر بنا جائے، ایک دھڑ بنا دیا اور اس کے بعد اس طرح اس پر جو ہے لپیٹ دیا جائے۔ کوئی بھی اور تدبیر آدمی کر سکتا ہے۔ جانور ذبح کرنے کے لیے عملی مظاہرہ پیش کرنا تھا تو ہمارے یہاں کے معلمین نے ایک اس طرح کی تپائی لی، 4 پیروں والی تپائی لی، اس کے آگے گاؤ تکیے کو اس طرح باندھ دیا کہ آدھا گاؤ تکیہ باہر تھا تو وہ اس کا جو ہے جانور کا چہرہ ہو گیا اور ادھر پیچھے اس کی دم کے طور پر کچھ جو ہے باندھ کر نکال دیا اور وہ ٹیبل پر سامنے رکھا کہ بھائی یہ اب جانور ہے۔ تو جانور کو کس پہلو پر گرانا ہے اور کہاں پیر رکھنا ہے اور کس طرح سے چھری رکھنا ہے اور قبلہ رخ کیسے کھڑے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں ڈیمونسٹریشن کر کے دکھلا۔ دعا کب پڑھی جائے گی اور ذبح کرتے وقت کیا کہا جائے گا، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ڈیمونسٹریشن اور عملی مظاہرہ کر کے دکھلایا گیا۔ دلچسپی بھی پیدا ہوئی اور بچوں کے ذہنوں میں وہ بات اچھی طرح راسخ ہو گئی، بیٹھ گئی۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عملی طریقے کا یہ جو مظاہرہ ہے یہ مؤثر طریقے تدریس میں شامل ہے۔
اب اس میں یہی ہے کہ معلم اپنی ذہنی اختراع سے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر سکتا ہے، اس میں شامل کر سکتا ہے۔ یہ تو ہوا معلم کا خود کر کے دکھلانا، اسی ضمن میں یہ بھی ہے کہ بچوں کو بھی اس میں شامل کرنا۔ ایک مرتبہ معلم نے کر کے دکھلایا، دوسری مرتبہ طلبہ کو بلا کر کہا جائے کہ تم اس کو کر کے دکھلاؤ، یعنی پریکٹیکل ورک میں شریک کرنا، طلبہ کو عملی کاموں میں شریک کرنا۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر لیا کہ کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ اس پر ایمان نہیں لاتے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ میں اس پر ایمان تو لاتا ہوں لیکن اطمینان قلب کے لیے بس میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے، ذرا دکھلا دیجئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب دکھلانا مقصود ہوا تو حضرت ابراہیم سے پریکٹیکلی ورک کروایا گیا اور کہا گیا کہ 4 طرح کے پرندے لے آئیے، اپنے گھر میں پالیے، کھلائیے پلائیے، اس کو مانوس کیجئے۔ جب کچھ دن میں یہ ہو گیا تو کہا گیا کہ ان 4 کو ذبح کر ڈالیے، ذبح کر دیا، بوٹیاں بنا لیجئے، ان بوٹیوں کو ملا دیجئے اور پھر اس کے 4 حصے کر کے 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ آئیے۔ دیکھیے کتنا کام دیا جا رہا ہے، کتنا پریکٹیکل ورک دیا جا رہا ہے۔ 4 پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھائے اور پھر حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ اب آپ ان جانوروں کو اسی طرح محبت اور شفقت سے بلائیے، آواز دیجئے جس طرح آپ ان کو جب وہ زندہ تھے بلایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے جب ان کو بلایا تو اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا اور وہ جانوروں کی بوٹیاں جو سب آپس میں مکس تھی وہ الگ الگ ہونا شروع ہوئی۔ ایک پرندے کی بوٹی ایک جگہ اکٹھا ہوئی، دوسرے کی دوسری جگہ، تیسرے کی تیسری جگہ اور چوتھے کی چوتھی جگہ، اور پھر اس طرح وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کر دوڑتا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ قرآن کے اندر یہ پوری وضاحت کے ساتھ قصہ موجود ہے۔ تو یہ ہے عملی مظاہرے میں طالب علم کو شریک کرنا تاکہ ہم بہت مؤثر انداز سے ان کو سمجھا سکیں اور ان کے دل میں اپنی بات کو منتقل کر سکیں۔ تو یہ ہمارے 5 پوائنٹ ہوئے۔ اس کے آگے کچھ اور چیزیں جو یقیناً ہو سکتا ہے کہ چھوٹی ہوں لیکن غیر اہم نہیں ہے۔ تعلیم کے دوران ایک ہی نشست پر قائم نہیں رہنا چاہیے۔ 6واں پوائنٹ ہے، تعلیم کے دوران ایک ہی نشست پر معلم کو قائم نہیں رہنا چاہیے۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے سبق پڑھا رہا ہے، اب اپنے مسند پر آ کر بیٹھ گئے، اب جو بیٹھے تو 1 گھنٹے اور 2 گھنٹے کے بعد ہی اٹھ رہے ہیں۔ نہیں، مؤثر طریقہ تدریس یہ ہے کہ استاد اپنی حیت کو بدلتا رہے۔ انسانی سائیکولوجی اور نفسیات یہ ہے کہ انسان 40 منٹ سے زیادہ کسی ایک ہی چیز کی طرف اپنی توجہ مرکوز نہیں رکھ سکتا۔ 40 منٹ کے بعد پھر اس کے اندر بڑی کمی آنے لگتی ہے، خلل واقع ہونے لگتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ کچھ چینجنگ ہونی چاہیے، کچھ تبدیلی ہونی چاہیے۔ استاد اپنی حیت کو تبدیل کرے، کبھی بیٹھ کر پڑھا رہا ہے تو کبھی کھڑے ہو کر پڑھائے، کبھی گھوم پھر کر چل کر پڑھائے، کبھی پڑھانے کا عمل کر رہا ہے تو کبھی بورڈ پر لکھا کر طلبہ کو اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے، کبھی سننے کا عمل ہے، کبھی کاپی چیک کرنے اور دیکھنے کا عمل ہے۔ اس طرح سب مکس کر کے ہونا چاہیے۔ یہ مکس کر کے ہوگا تو اس طرح طلبہ کی توجہ برقرار رہے گی، وہ جو ہے اس میں اکتاہٹ نہیں محسوس کریں گے۔ تو یہ حیت کو بدلنا، چینج آف اسٹیمولس ہونا چاہیے، اس سے توجہ برقرار رہتی ہے۔ تو مکاتب کے اندر، نچلے درجات کے اندر تو اس کو بہت زیادہ اہتمام سے کرنا چاہیے کہ استاد اپنی جو ہے حیت تبدیل کرتا رہے۔ نمبر 7، تدریس کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے 3 طرح کی شمولیت ضروری ہے۔ تدریس کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے 3 طرح کی شمولیت ضروری ہے۔
انگریزی میں اس کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا کہ 3 H کا امتزاج ہونا چاہیے. H فار ہارس، 3 H کا امتزاج ہونا چاہیے. وہ کیا ہیں 3 شمولیتیں؟ ایک ہے جسمانی شمولیت. جسمانی شمولیت کا مطلب یہ ہے کہ تدریس کے دوران ہمارا جسم شامل رہے، یعنی حرکات و سکنات سے کام لیتا رہے. ہاتھوں کے ذریعے اشارہ ہو رہا ہو، پیروں کے ذریعے چلنا پھرنا ہو رہا ہو، آنکھوں کے ذریعے تاثرات ظاہر کیے جا رہے ہوں. اس طرح جو ہے فزیکل انوالومنٹ ہونا چاہیے، جسمانی شمولیت ہونی چاہیے. یہ طریقے تدریس کو مؤثر بناتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جذباتی شمولیت ہونی چاہیے، یعنی آدمی دل سے پڑھا رہا ہو، اس کا دل اس میں لگ رہا ہو، بے دلی سے نہ پڑھائے، بوجھ سمجھ کر نہ پڑھائے، ناظم صاحب کے ٹرسٹی صاحب کے ڈر سے نہ پڑھائے، صرف تنخواہ کے لیے نہ پڑھائے. اس کے اندر ایک داعیہ اور جذبہ ہونا چاہیے، اور پڑھانے میں اس کا دل پورا شامل ہونا چاہیے، یہاں تک کہ پڑھانے میں اس کو مزہ آنے لگے. جیسے عمدہ کھانا کھانے میں مزہ آتا ہے، ویسے اپنے طلبہ اور تلامذہ کو پڑھانے میں اس کو مزہ آنا چاہیے. اس طرح کی جذباتی شمولیت یہ تدریس میں ہونا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ذہنی شمولیت بھی ہونی چاہیے، یعنی انٹلیکچول انوالومنٹ اس کو کہتے ہیں. ہمارا ہارٹ، ہمارا جو ہے برین، ذہن و دماغ، یہ استعمال ہو رہا ہو. اس لیے کہ جب ذہن و دماغ استعمال ہوگا تو انسان کے اندر کریٹیوٹی آئے گی، تخلیقی اور اختراعی صلاحیتیں اس کے اندر پیدا ہوگی، اور اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے وہ ایک مؤثر انداز میں پڑھا سکے گا. ورنہ ذہن و دماغ کو اگر استعمال نہیں کرے گا تو وہی گھسے پٹے انداز میں، وہی روایتی انداز میں اپنا سبق پڑھا کر بس کہے گا کہ ہماری ذمہ داری ہو گئی، ہم چلے. تو جسمانی شمولیت ہو، جذباتی شمولیت ہو، ذہنی شمولیت ہو، یعنی ہینڈ، ہارٹ اور ہیڈ، یہ تینوں چیز استعمال ہو رہے ہوں، اور یہ تینوں ایچ سے ہیں، ہینڈ، ہارٹ اور ہیڈ. اس لیے اس کو کہا گیا 3 H کا امتزاج. تو یہ طریقے تدریس کو مؤثر بناتے ہیں. 8واں پوائنٹ ہے لسان الجسد. لسان الجسد، لسان کے معنی زبان، جسد کے معنی جسم. تو جسم کی زبان، باڈی لینگویج، یہ بھی عمل تدریس سے ہم آہنگ ہونی چاہیے. اب باڈی لینگویج یا لسان الجسد کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں معلم کی ظاہری حیت، اس کی وضاحت، اس کے چہرے کے تاثرات، اس کے آنکھوں کے تاثرات، یہ سب باڈی لینگویج. یہ باڈی لینگویج جو ہے عمل تدریس سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. اب ظاہری اس کی حیت ایسی ہو کہ باوقار لباس پہن کر آئے، میلے کچیلے پھٹے اور گندے کپڑے پہن کر وہ تدریس کے لیے آیا ہے، تو یہ اس کی جو باڈی لینگویج ہے عمل تدریس کے خلاف. تدریس ایک محترم بشان عمل ہے، بہت باوقار انداز سے ہونا چاہیے. تو اس باوقار انداز کے لیے اس کی ظاہری حیت بھی باوقار، اس کی وضاحت، اس کا لباس بھی بہت باوقار ہونا چاہیے. ہم آہنگ. اب دیکھیے کھیل کے میدان میں کھلاڑی اترتا ہے تو اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے. وہ کھیل کا لباس پہن کر کھیل کے میدان میں اترتا ہے. ایک معلم اور ایک مدرس کو ایک عالمانہ شان والے لباس کے ساتھ جانا چاہیے. یہ اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. طلبہ اس سے اثر لیتے ہیں. جتنے باوقار انداز سے معلم آئے گا اتنا طلبہ اس کا رعب اور دبدبہ محسوس کریں گے. اسی طرح اس کے چہرے پر جو تاثرات ہیں وہ بھی ایسے نہ ہو کہ آدمی مکتب میں پڑھانے کے لیے آیا ہے اور انتہائی غصور ہے، ہوا ہو، کتنا بھی لڑائی جھگڑا ہوا ہو، کچھ بھی ہوا ہو، کلاس میں جب آئے تو وہ سارے ٹینشن اور سارے غصے کو بھول جائے،
بھول جائے وہ تھوڑی دیر کے لیے، وہ سمجھے کہ میں اپنے پیاروں میں آ گیا ہوں، میں اپنے بچوں کے درمیان آ گیا ہوں، ان کے درمیان مجھ کو جو محبتیں ملتی ہے، مجھ کو جو اکرام ملتا ہے، وہ سب میرے غصے اور ٹینشن کو دور کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو غصے کی حالت میں نہیں پڑھانا چاہیے۔ اسی طرح سے آنکھوں میں نیند کا خمار ہے، رات میں سو نہیں سکے تو اب آنکھوں میں نیند کا خمار ہے، پلکیں جھپکی جا رہی ہے، پڑھاتے پڑھاتے سو رہے ہیں، اونگ رہے ہیں۔ یہ باڈی لینگویج، یہ عمل تدریس سے ہم آنگ نہیں ہے۔ پڑھانے کے لیے آئے ہیں، چاک چوبند رہنا چاہیے، نیند کی جھپکیاں نہ لیں، کلاس میں آ کر اس کو سونا نہیں چاہیے۔ اسی طرح بیٹھنے کا انداز بھی بہت باوقار ہونا چاہیے، معلم اور مدرس کو باوقار انداز سے بیٹھ کے پڑھانا چاہیے۔ ابھی ہمارے ہاں جو انداز ہے، آئے تکیہ لگا کے یوں لیٹ کر بیٹھ گئے، ادھر پاؤں پھیلا لیا، تو یہ طریقہ جو ہے یہ باڈی لینگویج بالکل غلط ہے۔ باوقار کلام اللہ کی ہم تدریس کر رہے ہیں، کلام اللہ پڑھا رہے ہیں، تو اس طرح کلاس کے اندر جو ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھنا، پاؤں پھیلا کر بیٹھنا، سو جانا، یہ سب جو ہے یہ غلط طریقہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ اکثر جب وزٹ ہوتی ہے، جائزے کے لیے کلاسوں میں جاتے ہیں تو اس طرح کے مناظر بھی نظر آتے ہیں۔ معلم سو رہا ہے، معلم جو ہے وہ پیر پھیلا کے بیٹھا ہوا، بچہ سبق سنا رہے۔ ارے بھائی کوئی عذر اور کوئی بیماری ہے تو وہ تو الگ بات ہے، وہ بیماری والی چیز یا عذر والی چیز الگ بات ہے، لیکن یہ سستی اور کاہلی والی چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو باڈی لینگویج اور لسان الجسد کا تدریس سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ آٹھواں پوائنٹ ہے، 8 تو ہو گئے نا، کتنے ہوئے؟ 8 ہو گئے نا، اگلا کیا ہوگا؟ 9واں پوائنٹ ہے، دیکھیے کہ ہمارے تدریس کے اس عمل میں اکتساب کا عمل ہونا چاہیے۔ اکتساب کا عمل، ہمارے حضرت نے صبح وصولیابی کا لفظ جو استعمال فرمایا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی کے ہم معنی ہے۔ وصولیابی ہونی چاہیے، یعنی جو ہم نے پڑھایا ہے طلبہ سے اس کو وصول کرنا چاہیے، اور یہ اکتساب کا عمل واقع ہونا چاہیے۔ اکتساب کہتے ہیں کہ تدریس سے قبل جو چیز طلبہ میں نہیں تھی، تدریس کے بعد وہ چیز پیدا ہو جانی چاہیے۔ ہمارے پڑھانے سے پہلے جو چیز طلبہ میں نہیں تھی، ہمارے پڑھانے کے بعد اب وہ چیز طلبہ کے اندر آ گئی، اس کا مطلب اکتساب کا عمل ہوا، مطلوب اور مقصود حاصل ہوا۔ اکتساب کے معنی یہ کمانا، تو مقصود اور مطلوب حاصل ہوا۔ اب اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری تدریس اور ہمارا پڑھانا یہ کامیاب رہا یا نہیں رہا، تو ماہرین نے لکھا ہے کہ اس کا معیار یہ ہے کہ اگر جو کچھ آپ نے پڑھایا اس پیریڈ کے اندر، اس دن آپ نے طلبہ کو جو بھی پڑھایا، اگر 90% طلبہ 90% بات کو سمجھ گئے ہیں تو آپ کی تدریس کامیاب ہے، اکتساب ہوا اور کامیاب۔ ہمارا ہدف اور ٹارگٹ تو 100% رہنا چاہیے کہ بھئی 100% ہم نے جو سب پڑھایا ہے وہ 100% طلبہ کو سمجھ جائے، ہدف اور ٹارگٹ تو یہی ہے۔ لیکن طلبہ میں اعلیٰ، ادنا، اوسط درجے کے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھانے میں ظاہر ہے کہ سب کو نہیں سمجھ میں آ سکتا، تکرار کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پڑھانے سے 90% مضمون 90% طلبہ کو سمجھ میں آ گیا ہو تو آپ کی تدریس کامیاب ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی کمی واقع ہے، اور ہم کو اپنے طریقے تدریس کو اور زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ 90% رزلٹ آنا چاہیے۔ 100% ہدف ہو، منیمم 90% ہے، منیمم صرف پاس ہو جانا نہیں ہے۔ طالب علم پاس ہو گیا تو بہت خوش ہوتے ہیں لوگ، پاس ہو گیا، 35% نمبرات مل گئے، 40% نمبرات مل گئے۔ یہ پاس ہونا ہماری کامیابی کا معیار نہیں ہے، ہماری کامیابی تو یہ ہے کہ 90%
طلبہ نمبرات حاصل کر رہے ہوں، 90% امتحان میں کامیاب ہو۔ اس طرح اپنے عمل تدریس کو ہم خود جانچ سکتے ہیں، کسی اور کے جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو آنے کی ضرورت، ہم خود جائزہ لے لیں، ہم خود طلبہ کا امتحان لے لیں۔ 90% اگر رزلٹ ہے تو ایک اطمینان ہونا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے گاڑی، اور 90% کم ہے، 70 ہے، 80 ہے، تب بھی سمجھ لیجئے کہ ابھی اور محنت کی ضرورت ہے، اور 100 لانا یہ تو نور علی نور ہے، اس کو ہدف بنایا جا سکتا ہے۔ یہ 9 پوائنٹ ہو گئے۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا نیاز احمد ندوی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا زکریا سنبھلی دامت برکاتہم العالیہ، ان دونوں نے ابھی مشاورتی اجلاس میں اس طرح کی بات ارشاد فرمائی تھی۔ ان کی باتوں کو میں نے ملا لیا اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو تدریس کا اور پڑھانے کا عمل ہے، یہ مخلص بن کر ہو، محنت سے پڑھائیں اور محبت سے پڑھائیں۔ یہاں بھی 3 میم جمع ہو رہے ہیں۔ مخلص بن کر پڑھائیں، ظاہر ہے کہ اخلاص تو کامیابی کی شرط اولین ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو۔ یہ مکتب، ہر دن جب ہم مکتب میں جا رہے ہوں تو اس بات کا استحضار کریں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے اس راستے کو اپنایا ہے، ورنہ تجارت، کاروبار کی مختلف شکلیں ہو سکتی تھی۔ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے میں بھی دنیا میں نکلتا تو بہت مالدار بن سکتا تھا، لیکن یہ کام تدریس کا، مکتب میں بچوں کو پڑھانے کا جو میں نے اختیار کیا ہے، یہ بائی چوائس ہے، بائی چانس نہیں ہے، یہ کوئی مجبوری اور اضطراری شکل نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اس کام کو اپنایا ہے، تو یہ اخلاص رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس کا استحضار رہنا چاہیے۔ ہمارے حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مخلص کا سفینہ ڈوبتے ڈوبتے پار لگ جاتا ہے، اور غیر مخلص کا سفینہ پار لگتے لگتے ڈوب جاتا ہے۔ اگر اخلاص ہے تو انشاءاللہ ہماری کشتی ساحل پر پہنچ کر رہے گی، چاہے کتنے ہی بھنور میں وہ پھنس جائے، کتنے ہی طوفانوں میں وہ گر جائے، ڈوبتے ڈوبتے ساحل پر پہنچ جائے گی اخلاص کی برکت سے۔ اور اگر اخلاص نہیں ہے، بڑی شہرت ہے، بڑی ناموری ہے، ڈنکا پٹ رہا ہے، اخلاص سے خالی ہیں، تو وہ کشتی پار لگتے لگتے ڈوب جائے گی، پار نہیں لگے گی۔ اس لیے ہم کو تو مقبولیت نہیں چاہیے، قبولیت چاہیے۔ عند اللہ قبولیت چاہیے، لوگوں میں مقبولیت نہیں چاہیے۔ تو اخلاص شرط اولین ہے، مخلص بن کر کام کریں۔ دوسرے یہ کہ محنت سے پڑھائیں، چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی ہو لیکن محنت درکار ہے، اور جس چیز پر محنت کی جاتی ہے وہ چیز نکھر کر سنور کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہم مکتب پڑھانے کا یہ عمل بھی جو ہے غیر معمولی محنت کے ساتھ کریں، اس میں ہماری محنت اور توانائی صرف ہونی چاہیے۔ محنت سے پڑھائیں، اور تیسری چیز یہ کہ محبت سے پڑھائیں۔ طلبہ کے حق میں ایک معلم اور مدرس کو انتہائی شفیق ہونا چاہیے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہونا چاہیے، تبھی ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں گے۔ غصے سے پڑھانا، زور زبردستی جبر کر کے پڑھانا، سخت رویہ اختیار کر کے پڑھانا، یہ بڑا مضر ثابت ہوتا ہے، بڑا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہماری سختیوں کی وجہ سے، اگر ہمارے جو ہیں وہ سخت اور روا رویوں کی وجہ سے اگر طالب علم مکتب چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور قرآن سے محروم رہ جاتا ہے تو اس کا وبال کس پر آئے گا؟ اس کا وبال کس پر آئے گا؟ ہماری بیجا سختی کی وجہ سے، ہمارے غلط رویوں کی وجہ سے بچے نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اللہ کے ہاں پوچھ ہو جائے گی۔ اس لیے محبت اور شفقت کو ہر حال میں غالب رکھا جائے، غالب رکھا جائے، اس لیے کہ پھر سختی کی وجہ سے جو نقصان ہوگا اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔
اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مخلص بن کر پڑھائیں، محنت سے پڑھائیں، محبت سے پڑھائیں۔ میں نے کہا کہ اس میں شامل کر دیں مہارت سے بھی پڑھائیں، تو 4 میم ہو جائے گا۔ مخلص بن کر پڑھائیں، محنت سے پڑھائیں، محبت سے پڑھائیں، مہارت سے پڑھائیں۔ ان مہارتوں کو حاصل کر لیں جس کے ذریعے ہم طریقہ تعلیم و تدریس کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ اب اللہ کے فضل سے مکاتب کے قیام کا رجحان عام ہو چکا ہے۔ مکاتب جگہ جگہ قائم ہیں اور ان کو ہوتے رہنا ہے۔ جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہوئے ہیں، لیکن پہلے کے مقابلے میں الحمدللہ مکاتب کی تعداد کافی بڑھ چکی ہے، لیکن معیار تعلیم گھٹتا جا رہا ہے۔ جو نتیجہ سامنے آنا چاہیے مکاتب کی محنت کا، کتنا اس پہ ہمارا سرمایہ صرف ہو رہا ہے قوم کا، کتنی ہمارے معلمین کی محنتیں صرف ہو رہی ہے، ماں باپ کی توجہات صرف ہو رہی ہیں، ان سب کے مقابلے میں جو رزلٹ آنا چاہیے، جو نتیجہ آنا چاہیے، وہ بہت کم ہے۔ اس لیے اس طرح کے ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری جو محنتیں مکاتب پر ہو رہی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نتیجہ خیز ہو، بارآور ہو، ثمر آور ہو۔ اس کے لیے ہم کو فکریں کرنے کی ضرورت ہے۔ اخیر میں ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکاتب کی تعلیم کے سلسلے میں عوام الناس کے اندر ہم کو بیداری لانے کی ضرورت ہے، اور اس میں ان کو ایک پلان بتلانا چاہیے، ان کو ایک اچھی ترتیب بتلانی چاہیے۔ وہ پلان کیا ہے؟ جیسے ماں باپ بچے کی عمر جیسے ہی 3.5-4 سال کی ہو جاتی ہے اس کو اسکول میں داخل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ KG میں ایڈمیشن کرانے کے لیے ماں باپ فکر مند رہتے ہیں، اسکولوں میں ڈونیشن بھرتے ہیں، رات بھر نمبر لگاتے ہیں۔ جو بہترین اسکول ہیں وہاں کا عالم دیکھ لیجئے آپ، کتنے لوگ ان کے چکر کاٹتے ہیں۔ تو اسکول میں تعلیم حاصل کرانے کے لیے اپنے بچوں کے تئیں وہ فکر مند رہتے ہیں، لیکن مکتب کے تعلق سے بہت دیر میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں بچے کو مکتب میں بھی ڈالنا چاہیے۔ لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ بچہ جب جونیئر کالج میں جونیئر KG میں ہو تو اس وقت اس کی عمر 3.5 سال کی ہوتی ہے، سینئر KG میں آتا ہے تو 4.5 سال کی ہوتی ہے۔ سینئر KG یا کم از کم پہلی جماعت میں جب بچہ اسکول میں داخل ہو رہا ہے تو اسی ٹائم مکتب میں بھی اس نے داخل ہونا چاہیے۔ دونوں نظام پیرلل چلنا چاہیے، اسکول بھی جا رہا ہے، مکتب پہلی میں ہے، مکتب کا پہلا سال، دوسری میں گیا اسکول میں تو مکتب کا دوسرا سال، تیسری، چوتھی، اور اس طرح 4 سال تک جب وہ مکتب میں پڑھتا رہے گا تو بآسانی اس کا ناظرہ قرآن بالتجوید مکمل ہو جائے گا۔ کیا مولانا ہو سکتا ہے؟ مکتب کے 4 سال کی تعلیم میں ناظرہ قرآن تو مکمل ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب 4تھی جماعت مکمل کر لے تو اس کا ناظرہ قرآن بھی مکمل ہو چکا ہو۔ اب ہم ذرا اپنے معاشرے کے اندر غور کریں، بچہ 7ویں میں، 8ویں میں، بلکہ 9ویں 10ویں تک پہنچ جاتا ہے، اس کا ناظرہ قرآن مکمل نہیں ہونے پاتا۔ کیوں؟ مکتب کی تعلیم کی شروعات بہت تاخیر سے کی تھی، اور شروعات کے بعد بھی اس میں پابندی نہیں رہی۔ تو جس طرح اسکول کی پابندی ہوتی ہے اس سے بڑھ کر مکاتب کی پابندی ہو، اور پوری پلاننگ کے ساتھ ہو کہ ہمارے بچے کو جب ہم پہلی کلاس میں اسکول میں ڈالیں گے تو اپنے یہاں کے بہترین مکتب میں بھی ڈالیں گے اور اس کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیں گے۔ 4 سال میں وہ ناظرہ مکمل کر سکتا ہے، 5ویں سال میں آ کر اما پارا حفظ کر سکتا ہے، اور 6 سال میں پہنچ کر وہ قرآن مجید کی کچھ اہم سورتوں کو حفظ کر سکتا ہے۔ کچھ اہم صورتیں، سورہ یاسین، سورہ کہف، سورہ ملک، یہ مختلف فضائل والی جو صورتیں وہ ان کو یاد کر سکتا ہے، اور 7ویں میں پہنچنے کے بعد وہ حفظ کا آغاز کر سکتا ہے۔ اور 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں ان 4 سالوں میں اسکول کے ساتھ وہ حافظ قرآن بھی بن سکتا ہے۔ ہمارے شہر مالیگاؤں میں الحمدللہ مکاتب کا ایسا نظام ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے اسکول پڑھتے ہوئے حفظ بھی کر رہے ہیں۔
صرف مکتبی کی تعلیم نہیں، مکتب کی تعلیم مکمل کر کے حفظ بھی کر رہے ہیں، اور اب رجحان یہی بڑھ رہا ہے کہ 10ویں کے بورڈ کے امتحان سے پہلے وہ حافظ قرآن بھی ہو جائے۔ متعدد طلبہ ہیں جو 6ویں میں، 7ویں میں، 8ویں میں حفظ قرآن مکمل کر لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صحیح وقت تھا مکتب میں داخل کرنے کا، اس وقت میں انہوں نے داخل کیا اور پوری توجہ دی، تو آج وہ 10ویں سے پہلے حافظ قرآن ہے۔ سینکڑوں مثالیں الحمدللہ ہو رہی ہے۔ اس طرح بچے اسکول کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مکتب کی تعلیم میں حافظ قرآن۔ تو ہم لوگوں کو، عوام کو یہ منصوبہ بتلائیں۔ بعض مرتبہ نکاح کی مجلسوں میں نے یہ منصوبہ پیش کیا کہ آپ شادی کر رہے ہیں، شادی کے مقاصد میں جو اولاد کی طلب شامل ہے، اولاد کی طلب شامل ہے۔ اب آپ کو اولاد کی طلب ہوگی، اللہ آپ کو اولاد دے، آج ہی سے آپ یہ طے کیجئے کہ میری جو اولاد ہوگی میں اس کو اسکول سے زیادہ مکتب کی تعلیم پر توجہ دوں گا، اور ودن ٹائم میں سب کام کراؤں گا تاکہ اس کی بہترین تعلیم و تربیت ہو سکے۔ اس طرح کے رجحانات ہم کو عوام کے اندر پیدا کرنا ہے، مکاتب کو اور زیادہ مضبوط اور مستحکم بنانا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو ٹریننگ کا اور تربیت کا محتاج سمجھنا ضروری ہے۔ اور آج کے جو ورکشاپ کے اندر جو باتیں سامنے آئیں، اس سے تو کھل کر یہ بات واضح ہوگی کہ ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں، تعلیم اور تدریس کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ جن حضرات نے محنت کی کتنا آگے وہ بڑھ گئے، اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ امت کے لیے انہوں نے سارا مواد تیار کر دیا، سارا مواد تیار کیا۔ اب تو ہم آگے بڑھ کر اس کو لینے، اپنانے والے اور اس کو نافذ کرنے والے بنے۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس ورکشاپ سے آپ جائیں گے، بڑے جوش و خروش آپ کے اندر پیدا ہوں گے، لیکن جب اپنے ماحول میں جائیں گے تو پھر وہی قدیم سارا ماحول آپ کو نظر آئے گا، اور کچھ ہی دنوں میں جذبات سرد پڑنے لگیں گے، اور پھر آپ بولیں گے کہ نہیں، یہاں یہ رکاوٹ ہے، یہاں یہ رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوا تو افسوس کی بات یہ ہوگی کہ یہ سلسلہ زیادہ مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے مقام پر پہنچ کر بھی اپنے عزم اور حوصلے پر قائم رہیں، اور جو دشواریاں آ رہی ہیں آپ کو مقامی سطح پر، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ان اساتذہ اور معلمین و مدربین سے آپ رابطے میں رہیے، ان کا فون نمبر لے لیجئے۔ آپ کے مقامی سطح پر آپ کے اپنے مکتب سے متعلق اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جو باتیں یہاں کہی گئی اس کو نافذ کرنے میں ہمیں یہ دقت اور دشواری ہے، آپ ان کے سامنے رکھیے، اس کا حل بتلائیں گے۔ وہ ذاتی تعلق اور رابطے سے آپ حل تلاش کر سکیں گے اور وہاں کام کر سکیں گے۔ ان جذبات، احساسات اور ارادوں کے ساتھ اگر آپ یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ورکشاپ بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے وقت کی قربانی دی اور اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے، اور اپنے ان اساتذہ اور معلمین اور مدربین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے لیے دعائے خیر کے الفاظ میں اپنے زبان پر لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے کہ وہ فرض کفایہ کا کام انجام دے رہے ہیں، فرض کفایہ کا انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔